إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تعریفی کلمات، بڑائی والے کلمات، کبریائی اور تکبر والے کلمات صرف اور صرف اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں. وہ رب العالمین جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کی ضروریات کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا، ایک ایک کائنات کے ذرے کو پیدا کر کے پال پوس کر اس کو اختتام تک پہنچا کر ایک دن اپنے پاس جمع کر کے ایک ایک لمحے کی باس پرس اور پوچھ گچھ کر کے اس کے نتیجے پر پہنچانے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی. اور یہ تعلیمات ہم تک کیسے پہنچی؟ یقیناً ایک ہی شخصیت کے ذریعے پہنچی. پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہو. کائنات کے تمام درختوں کے پتوں سے زیادہ، تمام مخلوقات سے زیادہ، سمندر کے تمام قطروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں جب بھی اس کی شروعات ہوتی ہے یا شروعات ہونے والی ہوتی ہے یا پھر اختتام ہوتا ہے، اس مہینے کے ساتھ 3 جملے ایسے جڑ جاتے ہیں جو ہم تقریباً ہی ہر مبلغ سے، ہر معلم سے، ہر استاد سے، ہر امام سے اور ہر خطیب سے سنتے رہتے ہیں، اور سن کر ہم کافی عادی ہو گئے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں وہ جملے. اور وہ جملے کیا ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ آ گیا، برکتوں کا مہینہ آ گیا اور مغفرتوں کا مہینہ آ گیا. اور حقیقت بات بھی یہی ہے، لیکن شیطان ہر جگہ حملہ کر دیتا ہے، ہر جگہ گھس جاتا ہے.
دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، اوپر سے بھی آتا ہے، نیچے سے بھی آتا ہے، گناہ کے معاملات میں بھی دخل اندازیاں کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ یہ جو صف برابر کرنے کو کہا جاتا ہے کہ پیر سے پیر ملا لیجئے، صفوں کو درست کر لیجئے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ شیطان صفوں کے اندر داخل ہو کر ہماری نماز میں خلل پیدا نہ کر دے، نماز تک کے اندر گھس جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ ہم نے یہ 3 جملے سنے اور اتنی تعداد میں سن لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان تینوں کا معاملہ ایک ہی ہے، ایک ہی کیٹیگری میں ان تینوں کو شمار کر لیا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بات جب رحمت کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اور آپ اور ہم سب میں سے کتنے لوگ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صبح کی دعاؤں کے روٹین میں یہ چیز شامل ہے کہ 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ درود ابراہیم شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں بھی 10 مرتبہ درود ابراہیمی ہے۔ انسان صبح 10 مرتبہ پڑھ لے، شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے، مسجد میں داخل ہو جائے پوری مکمل دعا پڑھ لے۔ مکمل دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے باہر نکلنے کا پوری مکمل دعا پڑھ لے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور بھی دعائیں ہیں اس کے علاوہ، مختصر ترین یہ دعائیں ہیں۔ دن بھر کی اس نے 300 رحمتیں اپنے نام اعمال میں لکھوا لی۔ اس میں رمضان اور غیر رمضان کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ 300 رحمتیں میں اور آپ روزانہ پابندی کے ساتھ اگر دعائیں پڑھیں اور مسجد میں 5 وقت آئیں اور 5 وقت نکلیں مسجد سے باہر، تو یہ رحمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور رحمتیں بھی کیسی؟ جیسا میرا اور آپ کا پروردگار ویسی اس کی رحمت ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا معاملہ بھی اس کی رحمت ہے، گھر سے اس نے یہاں پر صحیح سلامت پہنچا دیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ مسجد میں آنے کی اس نے توفیق دے دی۔ ابھی دروازے سے اگر ہم باہر دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں باہر ریڈی پر فروٹ والے ہوتے ہیں، وہ صبح سے دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے کمانے کے لیے، اللہ نے ان کو وہ توفیق نہیں دی کہ وہ مسجد میں آ کر 2 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی رحمت ہے یہ کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اپنی رحمت کر دی کہ ہمیں اپنے بارگاہ میں لا کر اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور بات جب برکتوں کی آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ اہل کتاب کے اور مسلمانوں کے روزے میں فرق ہی سحری کا ہے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے اور پانی ہے۔ یہ میں احادیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک شخص روزہ نہیں رکھ رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، دسترخوان اس کا بھی وسیع ہوتا ہے۔ روڈوں پر لگائے ہوتے ہیں دسترخوان، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو پانی میسر کرنا ہے، فروٹ دینا ہے، کھجور دینی، ہر ایک تک راشن پہنچ رہا ہے جہاں تک استطاعت ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن یہ رمضان کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالی ہواؤں کی طرح ہر ایک کو، مسلمان کو بھی، غیر مسلم کو بھی، نمازیں پڑھنے والے کو بھی، نمازیں چھوڑنے والے کو بھی، روزے رکھنے والے کو بھی، روزہ نہ رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی برکتیں نازل کرنا ہے، ان کو عطا کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات رحمت اور برکت کی، لیکن جب بات مغفرت کی آتی ہے تو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور وہ وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری پہر، رات کا 1/3 حصہ، جسے ہم عام طور پر تہجد کا وقت کہتے ہیں، فجر کی نماز سے 1-1.5 گھنٹے پہلے کا وقت، جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے اور فرماتا کیا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں۔ ایک چیز ہوتی ہے دینے اور لینے والے میں، ہم دنیا میں ایک قانون دیکھتے ہیں کہ جب لینے والا آتا ہے نا کہ بھائی ہمیں دے دو، تو تب دینے والے کی کیفیت الگ ہوتی ہے
کہتا ہے ابھی بعد میں آنا، فرصت میں آنا، ابھی وقت نہیں ہے، کام کا معاملہ ایسا ہے، ابھی مجھے اور دسیوں کام ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ لاؤ مجھے دے دو. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جب دینے والا میدان میں اترا ہوا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، ہر کوئی مسجدوں کو چندہ دے رہا ہوتا ہے، رمضان میں سحریاں افطاریاں بانٹ رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات جوش و خروش سے دے رہا ہوتا ہے. اس وقت اس کا لیول الگ ہوتا ہے. یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دے دوں. اس وقت کیا ہوگا؟ ہر ایک کو نہیں ملے گا. آپ کو نرم اور گرم بستر چھوڑنا پڑے گا، اپنی نیند خراب کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور وضو کر کے کھڑے ہونا پڑے گا. اور زیادہ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، صرف 2 رکعتیں. یہ عام دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. صرف 2 رکعتیں اللہ کے حضور پڑھ لیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی. وضو کرنا پڑے گا سردیوں میں اٹھ کر، بستر کو چھوڑنا پڑے گا، نیند کو خراب کرنا پڑے گا، اپنی نیند قربانی کرنی پڑے گی. یہ رحمت اور برکت والا معاملہ مغفرت کے اندر نہیں ہے. اس کے لیے کوشش ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَسَارِعُوا کوششیں کرتے ہیں، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اور جب مغفرت حاصل ہو جاتی ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اس جنت کی طرف جس کا عرض، اس چیز کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے. کوششیں کرنی پڑیں گی. اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، وہ جماعت میں پہلی صف میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں چوتھی صف میں آ رہا ہوں، میری 1 رکعت نکل گئی، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ کل سے میں بھی پہلی صف میں آؤں گا. وہ میرا بھائی آ جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اذان کے وقت آ جاؤں گا. میں اس کو دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کروں گا، جمعے میں امام سے پہلے جانے کی کوشش کروں گا، وقت پر جمعے میں پہنچنے کی کوشش کروں گا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں تک سارعوا کوشش کرتا ہے. اور پھر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر، دیکھتا ہے جوش و خروش. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. میرا بھائی اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو میں زیادہ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ دوں. میرا بھائی پہلا آ رہا ہے تو میں اس سے پہلے آ جاؤں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اور مغفرت سے پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل ہوتی ہیں، اور اس جنت کی لمبائی اتنی ہے زمین و آسمان کے برابر. میں اور آپ زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا پلاٹ چالیں گے رہنے کے لیے؟ 4 کنال، 10 کنال، 20 کنال، 50 کنال. زمین اور آسمان کے جتنی لمبائی جنت. اس جنت میں مکمل آزادی، جب جی چاہے سوئیں، جب جی چاہے جاگیں، جو کھانا ہے وہ کھا لیں، جہاں جانا ہے وہاں جا لیں، جس سے ملنا ہے اس سے مل لیں، جمعے کے دن اللہ کا دیدار بھی کر لیں، اور جتنی بیویاں رکھنا چاہیں اتنی بیویاں رکھ لیں، جس چہرے کا آپ پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہ چہرہ منتخب کر لیں. جہاں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سواری آپ کو عطا کر دینی ہے جنت کے اندر انشاءاللہ کہ جہاں جانا چاہیں گے ایک سواری والا گھوڑا ہوگا، اس کے اوپر بیٹھیں اور جتنی چیزیں کھائیں، جو کچھ کھانا ہے کھائیں. یہ وہ جنت کا ادنے سے ادنا حصہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے. کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ بیان ہی نہیں ہوئی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو کچھ تم جنت میں چاہو گے تمہیں ملے گا. اس جنت میں جانے کے لیے، مغفرت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بخشش پانے کے لیے مجھے اور آپ کو محنتیں اور کوششیں کرنی پڑیں گی، اپنی نیند خراب کرنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کر یہ ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 24ویں سپارے میں ایک آیت نازل فرمائی. پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے معلوم ہے آپ لوگوں؟ آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا. پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کے بعد جو دوسرے نمبر پر آیت ہے وہ یہ ہے. سورۃ الزمر ہے، 24واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 53 ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم.
آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہگار لوگ ہیں. یاد رکھیے یہاں پر بات کسی نمازی کی، حاجی کی، پرہیزگار کی، متقی، عالم کی، مبلغ کی نہیں ہو رہی، یا میری اور آپ کی، ہم جیسے گناہگار لوگوں کی ہو رہی ہے. اب کچھ دیر رک کر اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریوائنڈ کیجیے. ہم لوگوں نے کبھی نہ کبھی اپنے والدین کو خون کے آنسو رلایا ہوگا، ان کی نافرمانی کی ہوگی، فجر میں پڑے سوتے رہے ہوں گے، کسی کو دھوکہ بھی دیا ہوگا موقع ملنے پر، جھوٹ بھی بولا ہوگا، یقیناً کبھی نہ کبھی امانت میں خیانت بھی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، لڑائی کرتے ہوئے، پھٹا کرتے ہوئے کسی کو زیادہ مار دیا ہوگا، زیادتیاں کی ہوں گی کسی نہ کسی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال نہیں کیا ہوگا. کیا کچھ ظلم ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر نہیں کیا؟ اپنی زندگی کے گناہوں کو ایک دفعہ یاد کر کے تو دیکھیں، اللہ کی قسم رو پھوٹ پھوٹ کر رونا آئے گا. یہ سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں، لیکن یہ میرا اور آپ کا پروردگار ہے، وہ فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، خوب گناہ کر کے آئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. میرے در پر آ کر دیکھو ایک مرتبہ، رو رو کر گڑ گڑا کر دیکھو، اپنے گناہوں کا احساس کر کے دیکھو، میرے سامنے جھک کر دیکھو، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیکھو، دعائیں مانگ کر دیکھو، مغفرت طلب کر دیکھو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ کتنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے والدین کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے زنا کیوں نہ کیا ہوا ہو، چاہے شرابی کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ بھی ایسی کہ بالکل پکی اور سچی توبہ اللہ کے سامنے آنی ہے. اس کے بعد یا اللہ میں پھر نہیں کروں گا، مجھے احساس ہو گیا یا اللہ کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، سوال و جواب ہوں گے، میدان حشر میں تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے. یا اللہ سورج کی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، ننگا جسم ہوگا، ننگے پیر ہوں گے، انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا. یا اللہ مجھ سے یہ کچھ برداشت نہیں ہو سکتا، میں یہ ساری باتیں سمجھ چکا ہوں، میں نے اپنے سارے گناہوں کو یاد کر لیا، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ایک ایک لفظ پر میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ رہا ہوں. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور پھر وہ کیسا معاف فرمانے والا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جب انسان اپنی سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اٹھائیے 19واں سپارہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا. الا من تاب، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. الا من تاب وآمن، اور پھر ایمان کی کیفیت کو اپنے دل کے اندر بھر لیتا ہے، پکا کر لیتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نا فجر میں سونا نہیں ہے، فجر وقت پر پڑھنی ہے. اور ایمان کے بارے میں ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو، جب انسان اللہ تعالیٰ سے پکے وعدے کر لیتا ہے، ایمان جب اس کے دل میں آ جاتا ہے تب اس پر آزمائش آتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور جیسے میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ ایمان کے لیے آزمائش ضروری ہے، اور آزمائش میں کامیابی کے لیے ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے. انسان تہیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں رشوت خوری نہیں کروں گا، اب میں کسی حرام ذریعے سے اپنا مال نہیں کماؤں گا، اور اب میں نمازوں کی مکمل پابندی کروں گا، اب میں والدین سے بدتمیزی نہیں کروں گا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں گا. اب اس کے پر آزمائش آتی ہے. اور آزمائش کون سی آئے گی؟ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اسی گناہ کو کرنے کے آپ کو مواقع ملیں گے. آپ نے تہیہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، اب کوئی آ کر آپ کے پاس امانت رکھوائے گا یقیناً، پھر دل میں شیطان غلط ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا،
اور پھر یہاں پر آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا. اگر آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے تو وہیں پر فیل ہو جاؤ گے. لیکن ایمان پختہ ہے تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آزماتا ہے, لیکن جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, پھر اس آزمائش کے وقت آپ عمل صالح کا انتخاب کریں گے. نہیں اب نہیں کرنا, میں نہیں ہے. آپ نے تہیہ کر لیا کہ جھگڑا ہو جائے گا, کسی کو گالی نہیں دینی, اگلے ہی دن جھگڑا ہوگا, اپنے اوپر فوراً یہ یاد کرنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ وعدہ کیا تھا. نماز کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کری تھی, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ اب میں گالی نہیں دوں گا, اب میں کسی کی ماں کو, کسی کی بہن کو, کسی کے خاندان والوں کو اس طرح کے القاب سے نہیں پکاروں گا کہ اگر وہ مجھے کوئی گالی دے تو میں سوچوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ گالی ایسی چیز ہے کہ اس کا آپ پریکٹیکلی جائزہ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے گالی کے اندر جو بولا جا رہا ہے, اگر اس کو پریکٹیکلی ذہن میں لایا جائے. اب میں کسی کو گالی نہیں دوں گا, امانت میں خیانت نہیں کروں گا, ادھر کی بات ادھر نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اب جب آزمائش آ جاتی ہے اور پھر انسان اپنے اعمال کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ, یہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ, اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. کس چیز سے بدلتا ہے؟ سیئاتہم حسنات, ان کے تمام تر گناہ جو انہوں نے زندگی میں کیے وہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر کبیر. کہیں ملے گا آپ کو ایسا ٹیچر, کہیں ملے گا ایسا رہنما, ایسا پروردگار, ایسا پالنے والا کہ انسان زندگی کے 50 سال تک گناہ پہ گناہ کر رہا ہے, 51ویں سال میں اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں جو کچھ میں کر رہا تھا یہ تو انتہائی غلط چیز تھی, میں نے تو زندگی بہت ہی زیادہ لاپرواہیوں میں گزار دی, اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو گامزن کر لیا, بالکل پکا کر لیا. صرف 1 سال اس نے سچے دل سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے, فرائض کا خیال کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کا اپنے آپ کو پابند کیا, اور 52 سال میں اگر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی آیت کے مطابق, قرآن کے مطابق, إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, پکی سچی توبہ کر لیتا ہے, ایمان کو پختہ کر لیتا ہے, عمل صالح کو اپنا لیتا ہے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں کے پڑے میں ڈال کر اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے میرا اور آپ کا پروردگار, جب دینے پر آتا ہے تو بے حساب کا واسطہ ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لیکن میری اور آپ کی غلطی یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو دکانوں کی حد تک رکھ لیا, دین نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے. یہ آیت کبھی آپ کو صرف دکانوں پہ, فیکٹریوں پہ ملے گی, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ہم نے صرف مال اور دولت کو رزق سمجھ لیا, جبکہ اٹھائیے شروع کا سپارہ ہے, پہلا سپارہ, اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کیا, بلکہ آیت نمبر 3 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ومما رزقناہم, جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا, ینفقون, اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر بات صرف مال و دولت کی نہیں ہے, رزق ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مال اور دولت ہے, جبکہ رزق کہتے ہیں دینے کو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, صحت کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, علم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں, ٹیلنٹ دیا ہے انسان کو, اللہ تعالیٰ کے قرآن کے لیے اس کو صرف کرنا ہے اور اس کو خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, زندگی کے تمام تر اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کرنا ہے. رزق کا مفہوم ہم نے صرف مال و دولت کے لیے سمجھ لیا. اور یہاں پر سورۃ الفاتحہ جو ہم روزانہ 20 مرتبہ پڑھتے ہیں, اس میں بھی اگر دعا کا میرے معنی سکھایا اہدنا الصراط المستقیم, اس سے پہلے کی تمام تر آیت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. جہاں جب دعا کا تبرک کرنے کی کوئی چیز سکھائی تو طلب کیا کرنی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. ہدایت کو ہم نے سب سے آخر میں رکھ دیا, مال کو پہلے رکھ دیا. رشتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے اسٹیٹس کیا ہے,
کماتا کتنا ہے؟ کسی نے پوچھا آج تک کہ بھائی فجر کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ یہ سوال لڑکے کے اور لڑکی کے انٹرویو میں نہیں ہوتا، اور حقیقتاً باتیں نہیں ہوتا. یہ ضرور پوچھتے ہیں کہاں کام کرتے ہو، ٹائمنگ کیا ہے آپ کی، صبح جاگنے کی اٹھنے کی روٹین کیا ہے، دوستوں کا معاملہ کیا ہے، کوئی نشہ تو نہیں کرتے، کسی تنظیم میں تو نہیں ہو. یہ سارے سوالات ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم یہ سوال نہیں کرتے یا خود نہیں جانچتے کہ وہ شخص فجر کی نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، جمعے میں کس وقت آتا ہے، وہ حاضری دیتا ہے یا نہیں، جمعے کو صرف فارمیلٹی کے لیے ہے یا پھر اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نظر میں اہمیت ہی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ بے حساب اگر بانٹ رہا ہے، یاد رکھیے رزق اتنا ہی ملے گا جتنا نصیب میں لکھ دیا، اور مرنے سے پہلے اتنا مل کر رہے گا، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. اور مغفرت اللہ تعالیٰ بے حساب بانٹ رہا ہے کہ جو تم گناہ بھی کرو گے میں اس کو نیکیوں میں بدل دوں گا، صرف میرے پاس آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا گیا. اور جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میرے بندے تیرے اندر طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لے. اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے میرے بندے تو صرف آنکھوں کے اشارے سے میرے اندر میرے آگے حضور ہو جا اور نماز کو ادا کر لے. یہ فرما برداری کا پہلا اصول ہے. اگر کسی کے اندر بیماری ہے، پیشاب کے قطرے بار بار نکلتے ہیں، تو کرن نماز کے لیے جس نماز کا وقت ہو گیا اس کے لیے وضو کر لے. پوری نماز میں تیرے پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں گے، میں تیری ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کر کے تیری نماز کو قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. ہم نے نماز کو ہی بھول گئے، نماز کو رمضان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. صرف رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب یہی شوال کا مہینہ ہوتا ہے. خود حساب لگائیے گا. آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ 6 تاریخ ہے. یہی شعبان کی 6 تاریخ میں ہماری مسجد کتنی بھری ہوئی تھی، اور یہی شوال کی 6 تاریخ کو ہماری مسجدوں کا کیا حال ہوگا. جو تربیت ہم کر رہے ہیں، جو پابندیاں ہم کر رہے ہیں، جس لگن سے جس جذبے سے ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں رمضان میں، آخر وہ ایک ہفتہ بھی ہمیں روک پاتا ہے؟ شوال کے مہینے میں عید کا دوسرا اور تیسرا دن ہوتا ہے، ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. رمضان اس لیے نہیں آیا. پچھلی ملاقات میں یہی سمجھایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے، رمضان میں دن میں اپنے آپ کو سلائیں گے، رات کو اپنے آپ کو جگائیں گے، تو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا گیا ہے، جس لگن سے جس جذبے سے ہم نے سنا ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے اس کو کرامت بنا دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. ہم سب کو اپنے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اور دعاؤں کے بارے میں ایک آیت ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اگر واقعی توجہ سے سنی ہوگی تو وہ آیت یاد بھی ہوگی. اور رمضان میں یہ آیت دعا کی نسبت سے اکثر بیان ہوتی ہے. دوسرا سپارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 186 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہر سال ہم یہ آیت سنتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں. جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں
تو کیا فرمائیے؟ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، انتہائی قریب ہوں۔ یہ کس کے وزن پر ہے؟ رحیم کے وزن پر ہے۔ رحیم کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے قریب، انتہائی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شہرت سے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور یہاں پر گرامر کے اعتبار سے بات سمجھنے کی یہ ہے وَإِذَا، اور جب سوال کریں میرے بندے آپ سے، یہ جو ورڈ ہے نا جب، یہ تب استعمال ہوتا ہے جب انسان کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھ لیجئے، والدین ہیں، ان کے بچہ گیا ہوا ہے باہر ملک میں، اور کوئی گھر میں آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یہ چیز کب لے کر آئے گا، تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ آئے گا تو یہ کام کر دے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر آئے گا تو یہ کام کر دے گا۔ اگر میں اور جب میں فرق یہ ہے کہ اگر میں ایک نا امیدی ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو میں آپ کا کام کر دوں گا، اگر ہمارے پاس راشن آ گیا تو آپ کو دے دیں گے، اگر آ گیا تو دے دیں گے، جب آ جائے گا جب دے دیں گے، اس میں ایک امید ہے۔ امید کے ساتھ کہا ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو امید کے ساتھ بتائیں فإنی قریب، میں تو انتہائی قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب۔ اور ایک بات اور، سألک، یہ جو سوال ہے نا کہ جب آپ سے سوال کریں، اس میں صیغہ استعمال ہوا ہے ماضی کا۔ کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ ماضی کا، جسے ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے بہت زیادہ گہری۔ ماضی کا ٹینس استعمال ہوا ہے اور اس کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کا اس میں معنی پایا جاتا ہے، اس میں بار بار کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اور جب بات مضارع کی یا مستقبل کی اور حال کی ہوتی ہے، اس کے اندر معنی بار بار کا پایا جاتا ہے۔ معنی یہاں پر یہ ہے کہ میرے بندے اگر آپ سے ایک مرتبہ بھی سوال کریں، ایک مرتبہ بھی سوال کریں، 25-30 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، ایک مرتبہ بھی اگر وہ اللہ کے قریب آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے بندے کے؟ انتہائی قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اور میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر حال کا صیغہ استعمال کیا، مضارع کا صیغہ جو مستقبل اور حال کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر معنی کیا ہے؟ کوئی مجھ سے ایک مرتبہ سوال کرے، وہاں پر معنی میں ایک دفعہ آ رہا تھا، یہاں پر جواب آ رہا ہے بار بار۔ ایک دفعہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بار بار دے گا تمہیں۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو پہلے آسمان پر آتا ہے، ہر پیر اور جمعرات کو پہلے آسمان پر آتا ہے اور نام اعمال جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں شب قدر دیتا ہے، ہر سال دیتا ہے، ہر مہینے کے 3 دن دیتا ہے کہ تم یہ 3 دن روزے رکھ لو، پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہو جائے گا۔ کتنے رمضان ایسے ہیں جو ہم نے گزار دیے اور اس کے لیے ہم نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ بات کو اس حدیث پر ختم کروں گا۔ یہ حدیث ہم نے بار سنی ہوئی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروا پائی تو کیا ہے اس کے لیے؟ بربادی ہے، انتہائی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے، برباد کر دے۔ اور یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس پر آمین کہہ رہے ہیں میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بددعا کیوں قبول نہ ہو؟ لیکن مجھے یہ بتائیے، کیا زندگی میں رمضان ایک ہی مرتبہ آتا ہے؟ نہیں، بار بار آتا ہے۔ بات وہی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، ایک مرتبہ اگر کوئی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے جھکے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں بار بار اس کے دعا کرنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ بار بار رمضان آتا ہے، بار بار فجر کی نماز آتی ہے، بار بار رمضان آتا ہے اور ہمیں بخشش اور رحمت کے لیے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے اور آپ کے لیے کرامت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، اور اعلان آپ سب جانتے ہیں زیادہ تر مساجد کا ہوتا ہے۔ مساجد صرف ایک بندے کی کوشش سے نہیں بنتی، پوری ٹیم ہوتی ہے، محنتیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے، پوری جماعت کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اور اسی کی کوششوں کے لیے خاص کر
یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے گاؤں میں پہاڑی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں کا اپنا گھر تھا اور انہوں نے اپنا گھر وقف کر دیا مسجد کے پلاٹ کے لیے، اور اس میں یا تو یہ نیچے اپنے گھر کا رہنے کی جگہ بنائیں گے اور اوپر مدرسہ بنے گا، یا پھر اوپر والے پورشن میں اپنے گھر رہنے کی جگہ بنائیں گے اور نیچے مسجد کے لیے نیچے مسجد کا حصہ بنے گا۔ اور ان کے کہنے کے مطابق جو پیسہ گھر میں لگے گا وہ یہ اپنی جیب سے لگائیں گے، اور جو پیسہ مسجد اور مدرسے میں لگے گا وہ احباب کے تعاون سے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول و منظور فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کام کے کمپلیٹ ہونے تک، تکمیل تک جتنے لوگ اس میں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔